میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کے حوالے سے اس کا تعارف کرا دیں، اس ادارے کا قیام کن مقاصد کے لیے ہوا ہے، اور یہاں پر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کس طرح کے اسٹوڈنٹس نکل کر یہاں پہ تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ کی کاوشوں کو بھی سراہتا ہوں، اور آپ مسلمانوں میں آگہی پھیلانے کے لیے، ان میں اتحاد اور معرفت کے فروغ کے لیے جتنا میں آشنا ہوں آپ سے، ان آپ کی تمام کوششوں کو میں سراہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کو نہ بتائیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آپ کے مسلک سے وابستہ جو بہت سے دوست ہیں وہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ پھر ہماری بہت کلاس لیتے ہیں۔ تو آپ میں یہ جرأت خدا نے رکھی ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں، آپ کا جو باطن ہے وہی ظاہر ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ صحیح۔ تو اس میں کوئی ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے، اور علماء میں تو نہیں آنی چاہیے کہ علماء کو جہلا چلا رہے ہوں اور ان کے خوف میں یا ان کے حب میں یا اس کے مطابق ہم چل رہے ہوں۔ ہمیں تو سب سے ملنا چاہیے، ملنے میں تو کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے۔ ہم جامعۃ الکوثر میں ابھی موجود ہیں، اور جامعۃ الکوثر ہم تو مزدور ہیں یہاں۔ والد صاحب کا ویژن ہے، اور ان کا ویژن تھا کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ جس میں قدیم و جدید کی یا دنیاوی اور دینی تعلیم کی تفریق کو ختم کیا جائے، اور دونوں تعلیم کو ایک ساتھ طالب علم کو فراہم کیا جا سکے۔ ایک ایسا ادارہ معرض وجود میں آئے، اور اس خواب کی طرف یہ پہلا قدم ہے، اور اس کے بعد کے بھی اقدامات ہیں، اس کے پھر کبھی فرصت ہوگی اور ان اداروں کی طرف بھی ہم انشاءاللہ آپ کو لے کے چلیں گے۔ یہاں ہم جو تعلیم دیتے ہیں وہ مکتب اہل بیت کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، اور تعلیمات اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں وہ تشیع سے خاص نہیں ہیں، وہ سب کی ہیں اگر سب کو سمجھ میں آئیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا فقہ میں کہ فقہ الآل موجود ہو اور کوئی مسلمان آل کی فقہ کو چھوڑ کے کسی اور کی فقہ کو لے۔ Is it possible؟ اگر اس طرح ہے موجود ہاں، اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بھی اگر کے بغیر نہیں کہہ رہا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقہ الآل ہے اور ہماری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر فقہ الآل ہو تو کسی اور فقہ کی گنجائش ہوتی ہے؟ نہیں، پھر تو نہیں ہوتی، پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس زمانے میں نہیں ہیں، ہم تک ایک چیز پہنچنے تک، آنے تک ایک بڑا زمانہ لگتا ہے۔ ہاں، آپ تک فقہ دیکھیں اصل کیا ہے، فقہ جو ہے وہ حضرت کی خاتم الانبیاء کی فقہ ہے۔ پھر تو آپ کہیں ہم تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، اس لیے ہم تو فارغ ہو گئے۔ نہیں، میرے عرض کرنے کا مقصد حضرت یہ ہے، مثلا آپ نے فرمایا کہ جب فقہ اعلی ہو تو کوئی کسی اور کو فالو نہ کرے، جب ہو واقعی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ کرے نہیں کہہ رہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ کرو یا نہ کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے اگر فقہ الآل ہو، اور آپ کا ایمفیسس بھی ثقلین پر ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اس روشنی میں اگر فقہ الآل ہے تو کسی اور فقہ کی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے، اس میں بحث ہی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں عمل کرو، آپ کہہ رہے ہیں عمل نہ کرو۔ جی جی بالکل، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں، بحث ہی نہیں۔ ہاں، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ فقہ الآل ہے۔ جب فقہ الآل ہے تو سب کے لیے ہے، اس کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس اہل بیت کے فقہ کو جو موجود ہے دعویٰ کے طور پہ ہی، تو آپ دعوے کے طور پہ تو لے سکتے ہیں صحیح، اس کا یہ عظیم ترین مرکز ہے بر صغیر پاک و ہند میں کی جو ابھی کی صورتحال ہے، اس میں یہ فقہ اہل بیت کا اعلیٰ ترین مدارج پہ، جہاں پر ہم سطوح عالیہ کہتے ہیں یا بحث خارج کہتے ہیں، اجتہاد کے دروس کی جو سطح تک یہ واحد مدرسہ ہے، اور اس کی نظیر پھر آپ کو سب کانٹیننٹ تاریخ میں تو ملتی ہے، لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور یہاں طلباء کو فقہ الآل اس اجتہاد کے لیول کی تعلیم، اس کے ساتھ پھر اس کو یہ آزادی بھی ساتھ حاصل ہے کہ وہ کسی اور سٹریم میں بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے
اس کے مواقع بھی اسے فراہم کیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ وہی ماڈل ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی کا تھا. اب آپ کی یونیورسٹی کیا تھی وہ پھر ایک الگ بحث ہے, ہم اس بحث میں ابھی میں داخل نہیں ہونا چاہتا, لیکن وہاں سے ہر قسم کے اسکالر اور ہر قسم کے سائنٹسٹ نکلے, اور آج یہاں سے الحمدللہ بہت سے ایسے طالب علم فراغت پا رہے ہیں جو بہت مختلف فیلڈ میں الحمدللہ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں. یعنی آپ کے ہاں عصری اور دینی علوم کی تفریق نہیں ہے؟ ہمارے ہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ تفریق ہے ہی نہیں. یہ تفریق تب تک نہیں تھی جب تک علوم کو پڑھانا دینی لوگوں کا کام تھا. ہماری اسلامی تاریخ میں علوم کو دینی لوگوں نے پڑھایا. جیسے میں نے امام جعفر صادق کی یونیورسٹی کی مثال دی تو بابا کیمسٹری اسی یونیورسٹی سے نکلی. جی. تمام فنون تمام علوم کو مذہب والوں نے سارے معاشرے کو دیا. جب انگریز آیا, سامراج آیا, تو اس نے تعلیم جب اپنے ہاتھ میں لے لی, اس نے علم دین کو کنار لگا دیا. جن تعلیمی اداروں سے طب کی تعلیم بھی ہوتی تھی اور باقی کیمیا کی تعلیم بھی ہوتی تھی, ریاضی کی تعلیم بھی ہوتی تھی اور باقی بھی تعلیم ہوتی تھی, جہاں پر شریعت کی تعلیم بھی تھی, فقہ بھی تھی, تفسیر بھی تھی, اصول بھی ہے, رجال بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں سے جب استعمار نے باقی علوم کو اپنے حوالے لے لیا, انسٹیٹیوشن کو, تعلیمی انسٹیٹیوشن کو اس نے خود لیا, اور دینی علوم کو دیوار سے لگا دیا اور اس کو تعلیمی سسٹم سے ہی خارج کر دیا. اس کے بعد اب آگے ظلم کیا ہو رہا ہے, مسلمان ہی کیا ظلم کر رہے ہیں. مسلمان کہتے ہیں دینی مدارس میں آ کے آپ مروجہ تعلیم کیوں نہیں پڑھاتے, جبکہ ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ دینی تعلیم کو تعلیم سے نکالا گیا ہے, تو باقی اداروں میں جا کے کہنا چاہیے کہ اس کو آپ نے کیوں نکالا, آپ اسے واپس شامل کیجئے جیسے پہلے سے تھا, ہماری تاریخ میں تھا. اس لیے یہ تفریق غلط ہے, جدید و قدیم کی تفریق غلط ہے, دینی و دنیاوی کی تفریق غلط ہے. سب علم ہے, یہ کتاب تشریح ہے, وہ کتاب تکوین ہے, اور جو بھی اس علم میں آگے بڑھے گا, اور آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے اس کے ذریعے لوگ جتنا خدا تک پہنچا سکتے ہیں سائنس کے ذریعے, اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھا. لیکن وہ سائنس اب ہمارے متدینین پڑھتے ہی نہیں, متدینین ان میں آگے ہیں ہی نہیں. اگر متدینین دیندار لوگ سائنس میں آگے آ جائیں, آج ساری دنیا موحد ہو جائے, ایتھیزم کا وجود ختم ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم نے یہ تفریق کرتی ہے, اور یہ تفریق ہمیں بتائی گئی ہے, سکھائی گئی ہے. لیکن یہی تو مذہبی طبقوں کا حضرت المیہ ہے نا, کہ انہوں نے تفریق کرتے ہیں. مدارس کے باہر لکھا ہوتا ہے دینی اور دنیاوی علوم کا جامع مرکز. ٹھیک ہے, یعنی اس کو ہم خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ دینی علوم الگ ہیں, دنیاوی علوم الگ ہیں. جی, ہم کہہ رہے ہیں یہ جو مدارس کا حال ہوا ہے یہ اس ایک ایکشن کا ری ایکشن ہے. صحیح, اس کے طور پہ ہوا. یعنی غلامی کے زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ مذہب الگ ہے اور یہ علوم الگ ہے. الگ ہے, اور بالکل الگ کر دیا گیا نا, تعلیمی مراکز سے اس کو نکالا گیا, نکال کے اس کے الگ مراکز یا مسلمانوں نے قائم کیے, جی جی, یا انہوں نے قائم کروائے. ابھی جو اسلامیات پڑھائی جاتی بطور تبرک کے پڑھاتے ہیں, کاش نہ پڑھاتے, یہ ایک اور المیہ ہے. ابھی نصاب کی باتیں چل رہی ہیں, جی 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 جی, اور وہ یکساں نصاب اور سب میں باتیں چل رہی ہیں. تمام مولویوں کس پہ لگایا ہوا ہے, اسلامیات پہ لڑو. باقی سارا نصاب کیا ہے, کوئی دین سے خارج ہے. ہم نے مذہبی رہنما کے طور پہ یا پیرنٹس کے طور پہ یا معاشرے کے فرد کے طور پہ اسے نہیں دیکھنا کہ اس باقی تمام سبجیکٹس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو. صحیح, اسے ہماری نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے ہمیں لڑایا گیا ہے, اور ہم بیٹھ کے اسلامیات میں بحث کر رہے ہیں کہ اس میں یہ صحابی ہونا چاہیے, یہ اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے. نوبت یہاں پہ ہے کہ اگر آپ صحابی نکالتے ہیں تو ہم اہل بیت نکال دیں گے. یہ باتیں ہوئی ہیں ہمارے ان فورمز پہ. تو ایسے اسلامیات جو تفرقے کے لیے پڑھائی جائے, ایسی اسلامیات جو باقی سب اسلامیات ہیں, فزکس بھی اسلامیات ہے, کیمسٹری بھی اسلامیات ہے, میتھ بھی اسلامیات ہے, باقی جو آپ کے علوم انسانی وہ تو سارے اسلامیات ہیں. ان تمام سے دین کو نکالنے کے لیے جو اسلامیات ہے وہ اسلامیات نہیں ہے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ پھر مفصل گفتگو ہوگی. تو شاید اچھی سوچ ہے آپ کی, آپ اچھی بیان فرما رہے ہیں کہ
اسلام تو یہ تفریق کرتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ نے فزکس کیمسٹری کو اس طرف الگ رکھ دیا کہ یہ غیر دینی علوم ہے اور یہ دینی علوم ہے، اس پہ ثواب ہے اور اس پہ ثواب نہیں۔ مجھ سے کئی حضرات پوچھتے ہیں کہ اگر میرا بچہ پڑھتا ہے، مثلا سائنس پڑھ رہا ہے، تو جو وقت وہ ٹائم اس میں لگا رہا ہے تو کیا اس کو کوئی ثواب مل رہا ہے؟ یہ سوالات میرے پاس آتے ہیں کہ ہم حضرت اگر فزکس پڑھ رہے ہیں، اس میں زندگی لگا دیتے ہیں، میرے وہ شعبہ اختیار کر لی، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کیونکہ آپ تو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو تو ثواب ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یقیناً میں نے پہلے ایک اشارہ کیا تھا نا، کتاب تشریح اور کتاب تکوین دونوں اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھا رہے ہیں تو بھی اللہ کی کتاب ہے، فزکس پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، ان کو فرق ہے ہی نہیں۔ آج کل کے زمانے میں اس کو تھوڑا سا میں پھر سمجھانے کے لیے ایکسٹریم پہ جا رہا ہوں، وَإِلَّا صحیح نہیں ہے، بات میری غلط ہے لیکن ایکسٹریم پہ جا کے آج کل کے زمانے میں کتاب تشریح سے زیادہ کتاب تکوین پڑھانے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، اسی کے ذریعے آپ آنے والی نسلوں کو مسلمان رکھ سکتے ہیں۔ اگر بات جس تک پہنچ گئی ہو، آپ تک تو یقیناً پہنچ گئی، اس کو کھولیں گے تو شاید بہت سے کم فہم لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ جی جی جی۔ اور اس لیے وہ قرآن میں تدبر کا حکم دیا گیا تھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ تو تدبر ہے باقاعدہ۔ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ قرآن کے تدبر کے زیر سایہ آ کے یہاں کام کریں۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم۔ اچھا، ہم کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے، یہ کائنات اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کتاب تکوین ہے، اللہ کی خلقت ہے۔ اس کے ذریعے اگر آپ آیات قرآنی سے ہٹ کر انہی آیات کے ذریعے آپ خدا تک پہنچتے ہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، بہترین بات، بہترین بات۔ تو عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل۔ ان آیات کے ذریعے جس کا نور بہت زیادہ ہے، لیکن لوگوں پہ ظلمت اور سائنس کا روب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ابھی وہ آیات مجھے ہی سمجھ میں نہیں آتی، میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں گا۔ یہ آیات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، جو سائنس کی آیات الہی جو سائنس میں ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، وہاں لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ دیکھیے، سائنس میں آج تک کسی نے الیکٹران کو نہیں دیکھا ہے، اور ابھی تک کا یہ تھا کہ الیکٹران کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ابھی کسی کو نوبل پرائز ملا کہ اس نے الیکٹران کی پکچر بنا لی ہے، وہ تو ابھی پکچرز آئیں گی، ثابت ہوگا، بات آگے چلے گی۔ اگر دیکھا جا سکے تو آج سے بات دیکھا جا سکے۔ آج تک الیکٹران کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور اس پہ اتفاق ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہی نہیں، لیکن ہے یا نہیں؟ ہے، سب مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں آثار ہیں، یہ ساری الیکٹرانکس، یہ سب تمہیں نظر نہیں آتا، یہ سب الیکٹران کی وجہ سے ہے، تو تم اس کے وجود کا کیسے انکار کرتے ہو صرف اس بنا پہ کہ نظر نہیں آتا؟ خدا کا انکار ممکن ہے جس خدا کے آثار نظر نہیں آ رہے؟ یہ تمام آثار اس تمام کائنات میں، یہ کیوں انکار ممکن ہو رہا ہے؟ یہ انکار اس لیے ممکن ہو رہا ہے کہ خدا کو جو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اس خدا کو ماننے کا جی نہیں چاہتا۔ دین کو ہمیشہ دینی انسٹیٹیوشن کے ذریعے نقصان پہنچا ہے، اور دینی انسٹیٹیوشن سے ہی نقصان پہنچایا گیا ہے تاریخ میں۔ پھر ایک بہت بڑا وہ ہے بحث ہے جو لوگ آشنائی رکھتے ہیں، ہوتا آیا ہے۔ ہمیں اپنے متعلق شاید کم سمجھ میں آئے، آپ کرسچنس کے متعلق کہیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ عیسائیت کو سب سے زیادہ نقصان عیسائی پادریوں نے پہنچایا ہے۔ لوگ عیسائیت سے متنفر عیسائی اس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس تجربے کو اسلام میں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ اس خدا کا انکار اتنا آسان ہو گیا ہے میری وجہ سے، میری جہالت کی وجہ سے، میری غلط پریزنٹیشنز کی وجہ سے، میری غلط باتوں کی وجہ سے۔ تو کاش کوئی آئے تھے ویٹیکن سے، کوئی پوپ یہاں آئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی جو خدا کا تصور آپ کا تھا وہ اب اس ترقی یافتہ زمانے میں تو قابل دفاع نہیں ہے، آپ اس کو تو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے، اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتے۔ اس پہ جوان اب اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ تین بھی ہے، ایک بھی ہے، خدا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، مخلوق بھی ہے، باپ بھی ہے، فلاں ہے، وہ ساری جو چیزیں۔ تو جس طرح سائنس اپنے نظریات کو چھوڑ دیتی ہے، غلط ثابت ہو جائے، تو بگ بینگ کا اتنا چرچا تھا، ابھی جیمس ویب کی وجہ سے بگ بینگ کو چھوڑنے پہ تیار ہیں سارے سائنٹسٹ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چھوڑ کے اگلے نظریے پہ آ جائیں گے۔ تو خدا کے بارے میں آپ کے جو غلط تصورات ہیں، جو ادھر مسیحیت میں بھی ہیں اور ہمارے لٹریچر پہ بھی الا ماشاء اللہ ہے،
اب ہمیں اپنے لٹریچر میں گفتگو سخت ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس کا سہارا لیتا ہوں، وہاں سے یہاں بھی آپ کو اپنا لٹریچر سمجھ میں آ جائے گا. خدا کا وہ تعارف جو قابل دفاع نہیں ہے، اس سے انسان کو آگے آ جانا چاہیے. مثلا میں کیونکہ ہمارا یہ پھر پورا موضوع ہو تو پھر ہوگا، اس میں مختصر کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ خدا جو قابل دفاع ہے، وہ توحید جو قابل دفاع ہے، وہ نہج البلاغہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی توحید، اس پہ جمع ہو جائیں، تو باقی جتنی باتیں ہیں جو قابل دفاع نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اعتراض آتا ہے. بھائی آپ دیکھیں، ایک جوان کو سمجھ میں سب آ جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آنے کے بعد تو کہتے ہیں اچھا تم نے دیندار بننا ہے، مسلمان ہونا ہے، یہ مسلمان کا بڑا یہ ہے، ان کی کتابیں یہ کہتی ہیں، ان کا خدا یہ ہے، وہ مانے گا، وہ واپس چلے جاتا. یہ ہمارے کتابوں میں ہمارے خدا کا بھی یہ حال ہے جسے نہیں مانا جا سکتا، ہمارے رسول کا بھی یہی حال ہے جسے نہیں مانا جا سکتا. میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں جو اسلام میں آنا چاہتا ہے، وہ اگر اس ہمارے جو غلطیوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، در اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے جو خدا جو رسول سامنے آیا، یعنی جو ان کے بارے میں روایات آ گئی ہیں جس طرح سے ضعیف موضوع، طرح فیبریکیٹڈ چیزیں. ٹھیک ہے سر. اچھا حضرت، یہ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اگلے سوال کی طرف ہم چلے جائیں. آپ نے تفسیر الکوثر کا اگر مجھے تعارف کرا دیں، جو آپ نے کتنا اچھا شاندار تفسیر لکھی ہے آپ کی. نہیں، اول تو میں نے نہیں لکھی، پہلی اصلاح تو یہ میرے والد صاحب کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور تفسیر الکوثر میں آپ کو بھی ہدیہ کرتا ہوں. جی مجھے ہدیہ کی ہے، ہدیہ ابھی ورچوئل ہدیہ کہہ لیجیے، دعوت دیتا ہوں پڑھنے کی. اور یہ 10 جلدوں میں تفسیر ہے. اب کیونکہ میرے والد کی ہے، اس لیے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے کہ میں بیان کروں کہ یہ کیا ہے. ان تمام مشکلات کی وجہ سے مختصر کہوں گا کہ اردو زبان میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہو اور تفسیر الکوثر کو نہ پڑھتا ہو تو اس نے بہت بڑا نقصان کیا. ایک یہ بات. دوسری، اتنی ان بائسڈ تفسیر لکھی گئی ہو، میں نے نہیں پڑھی. میں خود بھی تفسیر پڑھاتا ہوں. آپ اس میں سے سورہ کوئی پڑھنا شروع کریں، میری تفسیر بھی موجود ہے یوٹیوب پہ، وہ سننا شروع کریں. مجھے جب اپنے موقف پہ پہاڑ جتنے دلائل نظر آتے ہیں تو میں اس لیے ان دلائل کو صرف نہیں چھوڑ سکتا کہ سب کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. میں تو قابل قبول ہوں یا نہ ہوں، کوئی سن سکتا ہو یا نہ سن سکتا ہو. جب حقائق پر مبنی ہیں اور میرے پاس اتنے ادلہ ہیں تو میں اپنا موقف پیش کروں گا، میں اپنے دلائل پیش کروں گا. لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھا گیا. ابھی آپ کے علماء، اب میں نام نہیں لیتا ان کا، جنہیں ہم وہ خود کہتے ہیں، آپ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، یعنی جو اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، اور وہ علماء وہ کہتے ہیں جب ہم پروگرام کرتے ہیں، تفسیر پڑھنے جاتے ہیں، ہم اس تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں. اور وہ ایک بات ان کی ہے، کہتے ہیں اس جلد کو اگر پھاڑ دیا جائے، جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے محسن علی نجفی، سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شیعہ ہے رائٹر، اگر اسے پھاڑ دیا جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی شیعہ تفسیر ہے. امامیہ موقف اس میں، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امامیہ موقف ہی بیان نہیں ہوا ہے، امامیہ موقف بیان ہوا ہے، لیکن ایسے بیان ہوا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے. ایک 30 سال کا عرصہ اس تفسیر کو لکھنے پہ لگا ہے، یعنی ایک پارے پہ 1 سال تقریباً اتنا وقت لگا ہے اس پہ. اور ایک شخص جس نے اپنی زندگی اس علم میں بھی صرف کی ہے اور وہ باقی علوم کا بھی ماہر ہے، علم تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، اصول بھی ہے، باقی حدیث بھی ہے، باقی تمام علوم میں مہارت ہے اور ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. وہ شخص اگر 30 سال لگاتا ہے اور ایک ایسا ذخیرہ ہم صرف اس وجہ سے کہ یہ فلاں مکتب سے تعلق رکھنے والا ہے ہم پڑھیں ہی نہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور پڑھنے میں آسانی یہ ہے کہ یہ میں مارکیٹنگ نہیں کر رہا، اس لیے کہ آپ نہ خریدیں، آپ ایپ اس کی موجود ہے، اس کی ویب سائٹ موجود ہے بلاغ.com، بلاغ.com پر آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. تفسیر الکوثر کی ایپ اینڈرائڈ پہ بھی اور اس پہ بھی موجود ہے، اس پہ پڑھی جا سکتی ہے.
یہ تفسیر کے حوالے سے اگر تفسیر پڑھنے کا 10 جلدوں میں کسی کو حوصلہ نہیں ہو رہا تو ایک جلد میں حاشیہ اور بلاغ القرآن کے اس سے اس میں مختصر حاشیہ بھی ہے اور قرآن ہے، پورا ایک جلد میں ہے۔ یہ تقریباً ابھی 40-50 دفعہ ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں اور الحمدللہ لوگوں میں مقبول ہے۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں جو یہاں کی جو سوچ ہے، آپ پوچھ رہے تھے نا یہاں سوچ کیا ہے، اس کی سوچ جامعۃ الکوثر کی، اس کا حاصل یہ ہے ابھی تک کا جو حاصل ہے، آگے انشاءاللہ اور بہت سے محصولات آئیں گے کہ ہم فقہ اہل بیت کے نظریات کے مطابق تعصب کے بغیر تمام باقی مصادر کو نظر میں رکھ کر ایک علوم کو پیش کریں، معارف کو پیش کریں، اور جو امت کے لیے بھی قابل قبول ہو، امت پڑھ سکے۔ یہ وہ ہیں جو قرآنی بھی ہیں اور جس سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، اور بہت سے کانسیپٹ جو کلیئر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیے آج سے پہلے یہ تھا کہ والدین جو کہہ دیں، علماء جو کہہ دیں جوان مانتے تھے، اب نہیں مانتے۔ اب ان کے کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنے پڑیں گے، صرف اس لیے کہ پہلے والوں نے کہہ دیا یا ہم کہہ رہے ہیں اب ماننے کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے اپنے جوانوں کو مسلمان رکھنا ہے، موحد رکھنا ہے، تو آپ کی مجبوری ہے، آپ کو در علم پہ آنا پڑے گا۔ در علم پہ آنے کا اردو میں ذریعہ جو ہے وہ تفسیر الکوثر ہے، بلاغ القرآن ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ بس آخری سوال ہے میرا آپ سے اس حوالے سے کہ مثلاً آپ جو امت مسلمہ کے حوالے سے تعلیمی اداروں کا کردار ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں مثلاً چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، وہ اپنی ذمہ داری کما حقوق ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر جن پر دینی اس کی چھاپ ہے؟ کما کو تو میں سب سے پہلے اپنے اعتراف کرتا ہوں کہ ہم ادا نہیں کر رہے۔ جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ اس میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی مجبوریاں ہیں، ابھی ہم اس لیول پہ ہیں ہی نہیں کہ ایک ادارہ کا حق ادا کر سکے۔ وہ تو ہم جب اپنے لیے ادعا نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی اور پہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا بھی بہت سے اداروں کے ساتھ تعاون ہے، اہل سنت کے تمام مکاتب کے اداروں کے ساتھ ہمارا تعاون ہے۔ کچھ لوگ اس تعاون کو اظہار کر سکتے ہیں، کچھ اظہار نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ سال میں ایک دفعہ یہاں کانفرنس ہوتی ہے، علماء اسلام کانفرنس، اس میں لوگ آتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ شروع میں وہ کہتے تھے آپ کانفرنس رکھیں الکوثر میں نہ رکھیں، کسی ہوٹل میں رکھیں تو ہم آئیں گے، نہیں تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شیعہ ادارے میں چلے گئے۔ تو یہ آپ جیسے لوگوں کی کوششوں سے یہ خلیج دور ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس خلیج کے دور ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ خلیج برقرار رہے تو امت مسلمہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ خدا آپ جیسے جوانوں کو مزید زیادہ کرے اور آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے کہ یہ کام جو ہم سے نہیں ہو سکا اور آپ لوگ کر رہے ہیں، خدا اس کو بہتر انداز میں امت کو یہ توفیق دے، اور امت کے اداروں کو، اشخاص کو، شخصیات کو، محققین کو، کہ امت کو جمع کرنے کے اور امت کی وحدت کے لیے کام کریں، امت میں تفرقے کے لیے کام نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔